أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اس سے پہلے قبلے کا مسئلہ بیان ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم، بطور مربی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے تزکیہ نفس، اس کا پورا ذکر ہوا۔ ایک پیغمبر نفس کا تزکیہ کیسے کرتا ہے؟ اخلاق، عادات، خصائل، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ پاک نے اس لیے بھیجا کہ میں تمہیں اخلاق کا نمونہ سکھاؤ، کامل اخلاق تمہیں سکھا دو کہ اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعثت کا مقصد اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق بتا رہے، مکارم اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ایک بہترین معلم، ایک بہترین مربی، بہترین استاد، اور محنت بھی ایسے لوگوں پر جن کی اکثریت بھی پڑھی لکھی نہیں۔ اس قوم میں تقریباً ایسے لوگ تھے جو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کے ساتھ، اپنے بہترین شفقت کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمت کے ساتھ ان کا رخ اس طرف موڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے جانوں کے نذرانے بھی دیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم انہوں نے نہیں چھوڑا اور چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں بھی یاد کرو، میرا شکر ادا کرو، میرا کفر نہ کرو۔ اور ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، جس کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود ہی فرماتے ہیں جب میرے بندہ میرے طرف متوجہ ہوتا ہے میں اس کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش آگے آتا ہے تو میں دو بالش اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور میرا بندہ قدم اٹھاتا ہے تو میں اس کی طرف دو قدم اٹھاتا ہوں، چل کر جاتا ہوں، اور وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، بھاگ کر جاتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے سے میں اتنا محبت کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی عام مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہترین مجلس جو فرشتوں کا ہے اس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان خود یہ معلوم کر سکتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اللہ کی یاد ہے،
اور اللہ خود ہی فرماتے جب یہ مجھے یاد کرتے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ گیا تو معنی یہ کہ اللہ اس کو یاد کر رہا ہے، یہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ کوئی ذکر کے لیے بیٹھ گیا تو اس کا معنی یہ کہ اللہ اس کو یاد کر رہا ہے، اس لیے تو یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک بادشاہ نے باندی خریدی، وہ باندی رات میں اٹھی تہجد کے لیے، اور وہ بادشاہ سو رہا ہے اور بادشاہ جاگ رہا ہے لیکن اٹھا نہیں سردی کی وجہ سے۔ اس نے سردی میں وضو بھی کیا اور پھر نماز بھی پڑھنی شروع کی، اور پھر دعا کیسے کی، یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو تیرا مجھ سے ہے، اس محبت کا واسطہ۔ تو بادشاہ نے اس کو آواز دیا کہ ایسا نہیں کہو کہ اللہ کا محبت تم سے ہے، بلکہ یہ کہو کہ جو میرا محبت تم سے ہے۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، اگر اللہ کی محبت مجھ سے نہ ہوتی تو پھر مجھے اس جانماز پر مسئلے پر اپنے سامنے کھڑی کر کے عبادت کی توفیق نہ ملتی، اور اسی طرح تم اپنے گرم بستر میں نہ سوتے۔ تو اللہ کی توجہ میری طرف ہے، اللہ کی محبت مجھ سے ہے، اس لیے تو مجھے اٹھایا اور مجھے جو ہے جانماز پر کھڑے ہونے کی توفیق دی، اور تم سو رہے ہو اس لیے اس وقت اللہ کا تم سے محبت نہیں، مجھ سے محبت ہے، اس لیے میں نے یہ کہا۔ تو اس بات میں بہت بڑی وزن ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے نا تو یہ اللہ کو محبوب ہے، اس لیے تو مسجد میں آتا ہے۔ کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو اس وقت یاد کرتا ہے تو اس لیے یہ تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو قرآن تو اللہ کی یاد ہے، بہترین ذکر قرآن ہے، تو بہترین ذکر قرآن ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم ذکر کرو میں تیرا ذکر کرو، تو جب تم قرآن پڑھو گے تو اللہ پاک تجھے بھی یاد کرتے ہیں، اللہ پاک تجھے بھی، اور تجھے کیسے یاد کرتے ہیں؟ تم تو عام انسانوں کی مجلس میں یہاں اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ فرشتوں کی مجلس میں، بہترین مجلس میں تمہاری یاد کرتے ہیں۔ پورا خلاصہ تحویل قبلہ سے لے کر رکوع کی اس آیت تک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاص طور پر وہ احکام اور وہ دین، وہ شریعت دیا جو ابراہیم علیہ السلام کو ملا، اور پھر ایک خاص عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر تحفے کے طور پر نماز کا ہدیہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ ایک بہترین تحفہ تھا۔ یہ نبوت کے 11ویں سال پر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے یہ نماز۔ اب 11 سال میں، نبوت کے 11 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے تھے وہ صرف پیغمبر کے لیے فرض تھا، امت کے لیے فرض نہیں تھا۔ اب 11ویں سال پر یہ نماز فرض ہوئی ہے، اور اس سے آپ اندازہ کریں محتم بشان عبادت ہے، اس لیے رسول اللہ کو آسمانوں پر بلا کر یہ تحفہ دیا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال نبوت کے نماز فرض ہونے کے بعد 3 سال مدینے میں، مکے میں گزارے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھتے تھے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہوتے تھے، ایسے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو اور پھر مسجد اقصیٰ کی طرف بھی منہ۔ قبلہ تو وہی تھا جس میں پورا بحث ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی وہاں دونوں قبلے آ جاتے تھے، کیونکہ بیت اللہ کے تو چاروں کونوں میں نماز پڑھنا وہ جائز ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم ایسے جگہ پر کھڑے ہوتے تھے کہ یہاں بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہے، خانہ کعبہ کی طرف، اور وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف بھی ہے۔ اب بھی حرم میں امام اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ تو بیت المقدس کی طرف بھی اس کا منہ ہے، بیت اللہ کی طرف بھی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال اسی طرح کی نماز پڑھی۔ اس نماز کے شرائط میں ہم نے نماز کے شرائط بیان کیے۔
فجر کے بعد اس کا شرائط بیان ہوا تو اس میں ایک شرط قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، اور یہ اگر قبلے کی طرف منہ نہ ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہ ایک شرط ہے نماز کی، شرط نہیں پائیں گے تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا۔ اب دیکھو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی، پھر مدینہ میں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں بھی 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ یہ بیت المقدس حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابتدا میں بنایا تھا۔ یہ شاید کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا بیت المقدس کی یہ تاریخ، کہ بیت المقدس یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصلی کے طور پر ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جس پر چھپرا بنایا تھا، اور اسی پر نماز پڑھتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور یہ بیت اللہ کی تعمیر سے 40 سال بعد بنا ہے، 40 سال بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا پہلا گھر اس امت کے لیے جو بنا ہے وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ دوسرا گھر تو بیت المقدس۔ کتنا فرق ہے؟ 40 سال کا، 40 سال کا فرق ہے دونوں میں، اور دونوں جگہ پر یہ تعمیر دوبارہ ہوئی ہے، اس میں بھی الگ اختلاف ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے چبوترا بنایا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو اس نے اس کو وسیع کر دیا، کیونکہ لوگ بڑھ گئے تو اس میں نماز کی جگہ کم پڑ گئی، تو اس نے وسیع کر دیا، بیت المقدس کو بڑا کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو اس نے ایک عالی شان مسجد تعمیر کری جو ابھی تک قائم ہے۔ یہ جو بیت المقدس کی آبادی ہے یہ ابھی تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنی ہوئی وہ آبادی ہے جو کہ قائم ہے۔ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، اور یہ ایک بہت بڑا یعنی اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے جو اب تک قائم ہے۔ اس بیت المقدس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں جب نماز فرض ہوئی تو فجر کی نماز بھی پڑھی ہے۔ اس بیت المقدس میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی یہ شرف ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو ایک ساتھ 1,24,000 انبیاء نے اس میں ایک ساتھ امامت کی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں تمام انبیاء ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر، اللہ نے تمام انبیاء کو اجازت دی تھی، ان کی ارواح واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو جو آسمانوں میں انبیاء تھے صرف وہی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، انہوں نے جماعت پڑھی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اسی بیت المقدس کا جس میں اتنے سارے انبیاء نے ایک ساتھ جماعت پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امامت کی ہے۔ اس کا پورا ذکر اور پورا خلاصہ یہاں تک بیان ہوا اسی رکوع میں۔ اگلے آیت میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ بعض لکیر کے فقیر یہاں سے اپنے لیے ایک دلیل بناتے ہیں کہ استعانت غیر اللہ سے اس لیے جائز ہے کہ قرآن نے بھی کہا کہ نماز سے مدد حاصل کرو اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ امداد صبر سے بھی مانگو، نماز سے بھی مانگو، تو پھر امداد رسول اللہ سے بھی مانگو، پھر امداد ولی اللہ سے بھی مانگو، پھر امداد کسی بڑے مزار سے بھی مانگو، معنی یہ، اور وہ دلیل میں یہ پیش کرتے۔ اور اتنے جاہل ہے کہ یہاں پر بالصبر اس کو نہیں دیکھتا، یہاں پر بالصبر کہاں، والصلاۃ اس پر وقف، بالصبر کہاں کہ صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ذریعہ ہے تو ذریعہ تو منع ہی نہیں، آپ اس کے ذریعے جو ہے مدد حاصل کرتے ہو تو یہ ذریعہ تو منع نہیں ہے۔ آپ صبر کرتے ہو تو اس پر اللہ کی مدد شامل حال ہو، آپ نماز پڑھتے ہو تو اللہ کی مدد شامل حال۔ اور جیسے نماز فرض ہوئی، اور یہ اس پر کئی حدیث ہے کہ صحابہ بڑے خوش ہو گئے، اور یہ کہا کہ یہ تو براہ راست اللہ سے کلام ہے، گویا کہ ابھی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، خود اللہ سے سارے مسائل اپنے خود ہی حل کروائے۔
طریقہ تو پہلے رسول اللہ نے اس کا وضو کے لیے، طہارت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کہا تھا. اور یہ آپ کو پتہ ہے غار حرا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے جبل نور پر، وہاں جبریل نے آ کر رسول اللہ کو سب سے پہلے وضو کا طریقہ بتایا تھا. اب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز تو اس کے 11 سال بعد فرض ہوئی. 11 سال پہلے رسول اللہ کو وضو کا طریقہ سکھایا تھا. اور وہاں جبل نور پر ایک سفید نشان ہے، عرب بتاتے نہیں ہے لیکن جو احادیث سے ثابت ہے وہ سفید نشان جو انہوں نے بنایا وہی نشان بنایا جہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا. جبریل نے حضور کو کہا کہ اسی طرح وضو کرو. خود جبریل وضو کرتا رہا، وضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتا رہا، وضو سیکھتا رہا اور وضو کرتا رہا. اسی چشمے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے. بعد میں وہ چشمہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا. اب وہاں پر سفید نشان لگا، عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ سفید نشان کس چیز. یہ اس چشمے کا ہے جس چشمے سے جبریل نے رسول اللہ کو وضو کا طریقہ سکھایا تھا. تو حضور نے پہلے سے طریقہ سیکھ لیا تھا. اب صحابہ کو رسول اللہ نے کہا کہ نماز فرض ہو گئی، نماز پڑھو اور اس سے اپنے مسائل حل کرو. صحابہ بڑے خوش تھے اس پر کہ نماز یہ تو مانگنے کا اور اپنے مطالبات اللہ سے منوانے کا اور اپنے مسائل حل کروانے کا یہ تو بہترین ایک ذریعہ ہے. بڑے خوش ہو گئے. ہم تو نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ نماز فرض نہ ہوتی تو کیا اچھا ہوتا. ہم صبح میں اپنے مرضی سے اٹھ جاتے، یہ تو فجر کے لیے اٹھنا پڑتے. عشاء میں اپنے مرضی سے سو جاتی تو عشاء پڑھ کے سونا ہوتا ہے. یہ نماز نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، ہم تو یہ کہتے. اور صحابہ تو بڑے خوش ہو گئے کہ نماز ہو گیا فرض تو اب ہمارے مسائل حل. اور کئی حدیث آپ نے ایسے صحابہ کے سنے کہ انہوں نے اپنے مسائل نماز کے ذریعے حل کی، کیونکہ وہ نماز ایسے نماز پڑھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا تھا، بتلایا تھا. اور پھر ایسے نماز اگر اب آپ بھی پڑھے تو انشاءاللہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے. صرف ہماری نماز میں وہ جان نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے اپنی نماز پر کبھی کوشش کی ہی نہیں، نہ ہمارے نماز کے اندر خشوع خضوع ہے، نہ اللہ کا اتنا خوف. یہاں تک رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ تمہاری زندگی کا یہ آخری نماز ہو کہ پھر آپ کو موقع نہ ملے. اور آخری نماز بڑے دھیان کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ اور ایک بڑی امید کے ساتھ پڑھو. آپ کے مسائل پھر کیسے حل نہیں ہوں گے؟ یہ تو ہم نے بے جان نماز اور اسی طرح صرف نقل اتارنے کی کوشش کی، اس لیے ہمارے نماز سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کے ساتھ. کوئی بھی مسئلہ آیا اس پر صبر کرو. صبر کا معنی یہ کہ خود برداشت کیا، مخلوق کو نہیں بتایا اور خالق سے رابطہ کر کے یا اللہ یہ مصیبت تو ہی لے کر آیا، اب ہٹانے والا بھی تو تم ہو، یہ مصیبت آپ کی طرف سے آیا اور اس کے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بیماری اللہ کی طرف سے، تو پھر بیماری اللہ ہی ہٹاتا ہے. اور قصہ مشہور ہے، میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا. ایک غریب آدمی کو بخار چڑھ گیا تو وہ بخار نے اتنا بے حال کر دیا کہ وہ ندی میں چلا گیا، وادی میں چلا گیا. وہاں ایک پتھر اٹھاتا ہے، دوسرے پہ مارتا ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بخار، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ تو کسی بادشاہ کے اوپر آیا. اے بخار، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نواب اور مالدار بیمار ہوئے. جب بھی آتا ہے تو غریب کو ہی پکڑتا ہے، غریب ہی بیمار ہوتے. تو یہ بخار صرف غریبوں کے لیے عذاب ہے اور اس لیے مجھ پر آیا. اور پھر وہ بار بار پتھر اٹھا کر پھینکتا تو پسینہ آیا اور پسینے سے بخار چلا جاتا ہے تو بخار ختم ہو گیا. یہ گھر واپس آیا، آرام سے سو گیا. صبح میں اعلان ہو رہا ہے کہ بادشاہ کو بخار آیا ہے اور وہ بیمار ہے، اس لیے تمام رعایا کی خدمت میں درخواست ہے کہ بادشاہ کے لیے دعا. یہ اٹھے اور وہی وادی کی طرف بھاگے اور کہہ رہے تھے واللہ انی رمیتھا، اللہ کی قسم یہ بخار تو میں نے بھیجا، ورنہ بخار کو تو پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ بادشاہ کو بھی پکڑنا ہے. یہ تو میں نے بھیجا اس لیے بادشاہ کو پکڑ لیا، ورنہ یہ بخار تو ہمیشہ غریبوں کے پاس آتا تھا، غریب کو ہی پکڑتا تھا. اگر آپ اللہ سے مدد حاصل کرو تو سب سے پہلے جو مصیبت اور تکلیف آئے اللہ کی طرف آپ کی دھیان ہو. یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئے، دور کرنے والا بھی اللہ ہے، تو کیوں مخلوق کو بتائے؟ خالق سے اپنا رابطہ مضبوط رکھے کہ اللہ یہ بیماری تیرے طرف سے ہے، تو ہی ٹھیک کرنے والا. علماء نے لکھا ہے
بہت سارے نقصانات ہم خود کرتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہو گئے نا، اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی بیمار ہو، لیکن بیماری آئے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی نعمت ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں، اسی کے طرح اللہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا کرو کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، یہ حکم ہے بیماری میں، سب سے پہلے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز میں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بیماری نعمت ہے لیکن میں کمزور ہو، ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کی مجھ سے ناشکری ہو جائے، یہ نعمت صحت والا نعمت پر تبدیل کر کے مجھے صحت دے دے، یہ دعا کریں۔ اور پھر اگر بیماری ٹھیک نہ ہوئی تو دوبارہ کیا کرے؟ صدقہ دے کر اللہ سے دعا کرے، اللہ صدقے سے اس بلا اور مصیبت کو ختم کر دے جو کہ بیماری کی وجہ سے مجھ پر تکلیف کی صورت میں ہے۔ بیماری تو نعمت ہے لیکن وہ تکلیف جو میں نہیں برداشت کرتا، یہ بلا اور آزمائش ہے۔ بلا معنی امتحان، یہ امتحان ہے، اب اس امتحان کو ہٹا دے۔ اگر صدقے سے بھی ٹھیک نہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر میں کلونجی اور اسی طرح یہ ایک کالا سا دانہ ہے، چھوٹا سا کلونجی اس کو کہتے ہیں، اور شہد، یہ ہر گھر میں رسول اللہ نے فرمایا کہ رکھا کرو، کیونکہ مومن کے لیے اللہ پاک نے، بلکہ انسان کے لیے اللہ پاک نے اس میں شفا رکھا ہے، ہر انسان کے لیے۔ تو کلونجی اور یا پھر شہد تھوڑا سا اس کا استعمال کرے، اس میں اللہ نے شفا رکھا ہے ہر بیماری کا، تو اللہ پاک اس سے تمہاری بیماری دور کر دے۔ اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہوئے تو چوتھے درجے میں یہ ہے کہ پھر آپ کسی حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس جائے، اپنا علاج کرے۔ لیکن ہمارے تو سر پہ درد آتا ہی نہیں کہ ہم سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے، اور ڈاکٹر سے علاج کر کر کے جب تک جاتے ہیں نا، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بیماری تو ایسا ہے کہ متعدی بھی ہے، دوسروں کو بھی لگ جاتے ہیں، اور یہ آپ کی بیماری ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، یہ لا علاج بھی ہے، جاؤ گھر میں لیٹ جاؤ، دعا کرو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، کیونکہ بیماری ختم نہیں ہو رہی، مولوی کے پاس جاؤ، دم کراؤ، کیونکہ یہ تو ڈاکٹر سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ جو پہلے کام ہے وہ آخر میں کرتے، آخر والا کام جو ہے پہلے کرتے، جو آخر کا تھا وہ ہم نے پہلے کر دیا، اور جو پہلے والا ہے اس کو آخر کرتے۔ تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کرو مصیبت پر، نماز پڑھو اپنی حاجت کے لیے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور یاد رکھو اللہ بھی صبر کرنے والوں کا ساتھ، اللہ بھی صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اگر تم صبر کرو گے تو پھر اللہ پاک بھی تمہارا ساتھ دے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ ایک بہت بڑا تفصیلی موضوع ہے اور کافی طویل موضوع ہے۔ ایک شہید جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے کر وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اس کو کبھی مردہ نہ کہو، کیونکہ یہ اللہ کی دین کی خاطر، دین کی سربلندی کے لیے دنیا سے چلا گیا ہے، تو یہ شہید ہے۔ اب ایسے شہید کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اس کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ آپ تو خود ہی شہید کو قبر میں دفناتے ہیں، زندہ آدمی کو تو کوئی قبر میں نہیں دفناتا۔ خود اس کی بیوی دوسرا نکاح کرتے، زندہ آدمی کی بیوی تو دوسرے کے پاس جب اس کے نکاح میں ہو تو نہیں جا سکتی، عدت گزارتی ہے۔ اسی طرح زندہ آدمی کی بیوی بغیر طلاق دینے کے عدت تو نہیں گزارتی، اس کا مال تقسیم ہوتا ہے ورثاء میں، زندہ آدمی کا مال تو اسی طرح تقسیم نہیں ہوتا، وہ وارثوں میں نہیں چلا جاتا، تو پھر کیسے اس کو زندہ نہ کہے؟ اس میں یہ مسئلہ اختلافی اس لیے ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے کہ شہید کو اگر آپ اسی طرح زندہ کہتے تو نبی جو اپنے قبر میں، وہ کیا نبی کا درجہ پھر شہید سے کم ہے کہ نبی کو آپ مردہ کہے اور شہید کو زندہ کہے؟ تو یہ وہ لوگ کہتے جو نبی کو مردہ کہے، ہم تو کہتے نبی کو بھی مردہ نہ کہو، ہم تو کہتے کوئی نبی بھی مردہ نہیں، اس کو بھی مردہ نہ کہو۔ یہ تفصیلی بحث انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وقت